شر پسند وہ نہیں ہوتا جو شور مچائے. ضروری نہیں کہ کھلی آنکھوں سے جو دیکھا جائے وہی سچ ہو. اس کے سامنے نہیں اب وہ چھپا ہے. دیدی گاڑی تک چھوڑنے نہیں چلو گے؟ کبھی فراست کا دکھایا ہوا بھی سچ ہوتا ہے. I'm sorry, مجھے چھوڑ کے مت جاؤ. اعتبار ہے نا، یہ بڑی اچھی چیز ہے، کرنا چاہیے. شکریہ نہیں بولنا آپ نے، اجر ضائع ہو جائے گا میرا. یہ عورت فراست پہ ڈورے ڈال رہی تھی. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کبھی بھروسے کے بنا محبت نہیں ہوتی تھا. لیکن ہر کسی پہ نہیں، ہر کسی پہ نہیں. فراست کا نام آیا مال تو اس کے ہاتھ میں آ چکا ہے. جس طرح سے اس نے باقی لوگوں کی زندگیوں کو برباد کیا، اب اس کی اپنی زندگی بھی اسی طرح سے برباد ہو چکی ہے. جو کچھ اس نے کیا اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی پڑ رہا ہے. شازماں کو جس طرح سے اس نے بدنام کیا، اس کی شادی توڑی، حفصہ کو موت کے منہ تک پہنچایا، سب محلے داروں کو جس طرح سے اپنی مٹھی میں رکھا، اب وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے. ساری عزت، سارا مان، سارا دبدبا دھرے کا دھرا رہ گیا ہے. شازماں نے جو بددعا اسے دی تھی وہ تو اسے لگ ہی چکی ہے. اس کی ساری بیٹیوں کا گھر برباد ہو چکا ہے. فراست کی وجہ سے صنم اور فرید کی زندگی بھی دو پر لگ گئی. صنم نے خلا کا مقدمہ درج کر دیا اور اب فرید کو اسے ڈیورس دینی ہی پڑے گی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بالکل رہنا ہی نہیں چاہتی. فرید بیچارہ تو یہ سوچ کر ہی پریشان ہے کہ وہ صنم کو کیسے چھوڑے گا اور اسے کیسے ڈیورس دے گا. لیکن اب وہ اس بات کا فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہنا چاہتی. فراست کی وجہ سے جو کچھ ہو چکا ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا. فرید چاہ کر بھی سارے کیے کو نہیں بدل پائے گا. فرید کا اپنا گھر بھی برباد ہو کر رہ جائے گا. محلے میں تو اس کی عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ ہی جائے گی. بیٹیاں برباد ہو چکی ہیں، بیٹیوں کے گھر اجڑ چکے ہیں. دوسروں کی بیٹیوں کے گھروں کو اجاڑتے اجاڑتے کب ان کی بددعائیں اس کی بیٹیوں کا پیچھا کرنے شروع ہو گئیں، اسے خبر نہیں ہوئی. بیٹے نے جو کارنامہ سر انجام دیا اس کے بعد تو فراست کسی کو منہ دکھانے لائق ہی نہیں رہا. اب وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہے اور یہاں پر وہ فرید کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ اسے کبھی بھی کسی پر بھی اس طرح سے اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا جس طرح سے اس نے اس پر کیا، اور اس طرح اسے اپنے کیے کی سزا ملنے والی ہے.